نظام کی تبدیلی کیسے ممکن ہوگی جب وہی سیاسی خاندان، وہی وڈیرے، وہی جاگیردار، وہی سرمایہ دار جو نسل در نسل الیکٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں، انہی کے لیے ابھی بھی گنجائش موجود ہے. تو یہ جو آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہونے والا ہے، ایکشن تھرلر مووی ریلیز ہونے والی ہے، مولانا صاحب کا دھرنا، اور اس سے پہلے حکومت کا جو یہ منی بجٹ کا دھماکہ ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا عوام میں کچھ ہلچل کی توقع محسوس کریں ہم، یا نہیں بس جو چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا؟ مسعود بھائی، یا آپ بھولے ہیں یا آپ نے مجھے بھولا سمجھا ہوا ہے، یا ہم دونوں ہی بھولے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کس عوام کی بات کرتے ہیں آپ؟ کون سی عوام ہے اور کہاں کی عوام ہے؟ کدھر ہے عوام؟ خدا کے لیے نہ کریں. اور یہ وہ عوام ہے، چلو اوپر تو ہمیں ایلیٹ کیپچر ملتا ہے، اوپر تو شاہی خاندان ملتے ہیں، اوپر تو جھوٹے منافق اور جیرے بلیڈ ملتے ہیں. بھائی عوام نہیں دیکھی ابھی آپ نے پیٹرول پمپ کی لائنوں میں؟ وہ عوام، اس کی بات کر رہا ہوں. وہ جو پیٹرول پمپ کی لائنوں میں عوام چھوڑے لگی رہے گی لائنوں میں، لنگر خانوں کی لائنوں میں، لنگر خانوں کی لائنوں میں، پناہ گاہوں کی لائنوں میں، پیٹرول پمپوں کی لائنوں میں، 2 نمبریوں کی لائنوں میں، فراڈ کی لائنوں میں لگی رہے گی عوام. کس عوام کی بات کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ایکیو خان، جس کو محسن پاکستان آپ کہتے ہیں، انہوں نے ایک پارٹی بنائی، امیدوار ہی کوئی نہیں ملے، جو چند ملے ڈاکٹر صاحب کے سمیت ساروں کی ضمانتیں ضبط. عبدالستار عیدی صاحب سب سے بڑا جو ہمارا ادھر فلائی کام کرنے والے، اللہ ان کی بھی دونوں کی مغفرت کرے، انہوں نے الیکشن لڑا، ضمانت ضبط. اور کل یہ جمہوریت کی کل یہ جمہوریت کی قیمت لگی آپ کی 2000 روپے. وہ نہیں ہے 2 روپے 2 روپے 2 روپے، 2000 کا انقلاب، 2000 کی جمہوریت، 2000 کی مزاحمت، 2000 کی ووٹ کو عزت دو. لاہور میں ترقی دیکھنی ہے تو لاہور آ جاؤ، ترقی دیکھنی ہے تو لاہور آ جاؤ. گڑھ ہے میرا، منی لڑکانہ ہے میرا. 2000 شرم کر کے ڈوب مرو. پہلی بات. دوسری بات، ہم عجیب سے مسخرے لوگ ہیں مسعود بھائی. مرید کے سے لاہور جاتے ہیں، لانگ مارچ کر دیتے ہیں. لانگ مارچ کا نام کبھی سنا ہے؟ پھر عجیب سے ڈی این اے میں ہمارے میں خرابی ہے. چین ہمارا دوست ہے، ہمالیہ سے اوپر، لمبی اوپر کی دوستی، سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی. اور کبھی اس سے کوئی سیکھا بھی ہے ایک کام کہ وہ کہاں پہنچ گئے اور دوست کہاں پہنچ گئے، اور آپ کا جب بھی ایک اشکول لے کے پہنچ جاتے ہو. اچھا پھر سنا ہے کبھی ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا؟ سنا ہے میں نے. اب دیکھیں کیا حال ہے. سنا ہے غلام اسحاق خان پتہ نہیں اس دن وزیر خارجہ تھے، وزیر خزانہ تھے، یا سیکٹری خزانہ تھے، یا اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے. چین ہمارے پاس آیا ہوا تھا قرضہ لینے کے لیے. اب دیکھ لیں، اب ہم گروی رکھے جا چکے ہیں. کبھی ہمیں روس اور امریکہ دونوں دعوت دے رہے تھے ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے پاس آئیں. آج بائیڈن فون کرتا نہیں، مودی فون سنتا نہیں. آپ کی باتوں سے یاد آئی ہے جان ایلیا صاحب کا جملہ. کہتے ہیں کہ ہم 1000 سال سے تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کر رہے ہیں. وہ یہ کہنا ہے ان کا، جان ایلیا صاحب کا. بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی وہ تو آپ 2 انتہاؤں کی بات کر رہے ہیں نا. ایک تو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایلیٹ کی، آپ کر رہے ہیں بالکل عوامی. ایک آپ بھی عوام ہیں، ایک میں بھی عوام ہوں، عامر ضیاء صاحب بھی عوام ہیں، جنرل صاحب بھی عوام ہیں. تو ہم بھی تو کچھ کوئی رول پلے کریں. ہم کیا کریں؟ مسعود بھائی ایک بات جان ایلیا صاحب نے لفظ چھوٹا استعمال کیا، میرے پاس اس سے بڑا لفظ ہے لیکن میں بول نہیں سکتا، لیکن ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. چھوڑ دیں. عجیب مسخرے. اور ڈی این اے کے لوگ، روسیوں نے ہمیں سٹیل مل بنا کے دی، ہم نے تباہ کر دی. انگریزوں نے ریلوے بنا کر دیا، ہم نے برباد کر دیا. انگریزوں نے کچھ شہر بچائے، ہم نے گٹر زدہ کر دیے. چند شہروں کے نام بدلے بس. اور ایک شہر اسلام آباد ہے جو آپ کے ڈکٹیٹر نے بنایا. کبھی ڈکٹیٹر ایوب، جمہوریوں ڈوب مرو. ڈکٹیٹر ایوب کے دور کی معیشت دیکھ لو، ضیاء الحق کے دور کی معیشت دیکھ لو، پرویز مشرف کے دور کی معیشت دیکھ لو. شرم کرو. ایک شہر بنایا اسلام آباد، وہ بھی ایوب خان نے، اور پہلا چیئرمین یحییٰ خان تھا. اس سے بڑا اور کوئی شہر نہیں بنا سکے. اچھا مغلوں نے باغات بنائے، ہم نے گٹ بیچ دیے، پلاٹ بنا کر بیچ دیے. اچھا 78 سالوں میں ان جیرے بلیڈوں، بنارسی ٹھگوں اور فراڈیوں نے ہمیں کیا بنا دیا؟ پاکستان کشکولستان. اور یہ پاکستانیوں کی بیرون ملک ہماری پہچان کیا ہے؟ کرپٹ، فراڈی، بھوکے ننگے مسکین. اب بتائیں اس قوم کے ساتھ اور اس جو اوپر بیٹھے ہوئے ایلیٹ کیپچر کے ساتھ آپ چاہتے ہیں انقلاب آ جائے گا؟ بھائی جان یہ آخری امید تھی عمران خان، یہ آخری امید تھی عمران خان. اور عمران خان نے کمپرومائزز کیے. کاش یہ اقتدار میں آنے کے لیے اسی ایلیٹ کو ساتھ نہ بٹھاتے
کاش یہ اسی فراڈیوں کو ساتھ نہ بلاتے، کاش یہ انہیں جیرے بلیڈوں کو ساتھ نہ بٹھاتے، کاش یہ ان کے اپنے الیکٹیبلز کو، آزاد امیدواروں کو ساتھ نہ بٹھاتے، کاش یہ ان ساروں سے آپ سمجھتے ہیں آخری امید سے، ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آخری امید میری زندگی میں آخری امید تھی، 30% اس قوم کا ووٹر، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور جس تبدیلی کا خواب ہے ہمارے ذہنوں میں، ہماری آنکھوں میں، وہ کبھی شرمندہ تعبیر ہماری زندگی میں ہو جائے، امید ضرور رکھنی چاہیے، امید ختم نہیں کرنی چاہیے بھٹی صاحب۔ جنرل صاحب، عمران خان صاحب جب آئے تو ہم نے ایک نظام کا نام سنا جسے ہائیبرڈ جمہوریت کا نام دیا گیا، اور ہم سمجھے کہ بڑا کمپریہنسو ہوگا، اس میں تو سب ایک پیج پر ہوں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہوگی۔ آج آپ سمیت ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈائریکشن ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ڈائریکشن ٹھیک ہے، ڈائریکشن میں تو ٹھیک ہے، لیکن پرفارمنس کرنے کی پریپریشن، اہلیت اور پلان نہیں ہے، اور جو ایک مافیاز ہیں بہت سارے روپ میں، وہ اس نظام کو کامیاب ہونے نہیں دیتے، کیونکہ ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتے، پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں چاہتے، بیوروکریسی ایک خاص ڈھنگ سے اپنا کام کرنا چاہتی ہے، انہیں وہی ڈھنگ سوٹ کرتا ہے جس کی انہیں عادت ہو چکی ہے، پولیٹیشنز کو وہی سیاست سوٹ کرتی ہے مگر جنرل صاحب سوری ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجئے کہ اس دفعہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، اس دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک حکومت اور پوری ریاستی طاقت کی بات ہے، پھر یہ مافیاز کیسے زندہ ہیں؟ نہیں، مافیا ریاست کا جاج جسے آپ ہائیبرڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، ہائیبرڈ گورنمنٹ تو کنونشن لیگ کی بھی تھی ایوب خان کے ساتھ، ہائیبرڈ گورنمنٹ مسلم لیگ نون اور جنیجو لیگ کی بھی تھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، ہائیبرڈ گورنمنٹ کیو لیگ کی بھی تھی جنرل مشرف کے ساتھ، تو یہ تو اس کو ہائیبرڈ گورنمنٹ اس سینس میں تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ٹرولی ہائیبرڈ گورنمنٹ تو وہ تین تھیں جن کا میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے۔ اب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور جو ہارے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ایک الزام دیا، اگر ایک ادارہ لیٹس سے بولڈلی کہ فوج ISI اگر موجودہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر لیول پہ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ان کے راستے میں روڑے نہیں اٹکا رہی، تو اس کو ہائیبرڈ گورنمنٹ کہہ دینا یا ان سے پولیٹیکل جو اچیومنٹ ہے عمران خان سے اس سے کریڈٹ چھین لینا میرے خیال میں فیئر نہیں ہوگا۔ 1.7 ملین ووٹر تھے پراببلی ان کے، یا 17 ملین، ناٹ شیور، میرے خیال میں 1.70 کروڑ سے کتنا ووٹ ان کو ملا تھا، تو ان ووٹرز نے اپنا چوائس کیا، انتخاب کیا۔ ہاں، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس ملک کی، وہی اقتدار میں آ سکتے ہیں، پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی، اور جس سسٹمیٹک طریقے سے کانسٹیٹوئنسیز کے ووٹ کو کیپٹیو کیا گیا، ان کو محکوم بنایا گیا ہے ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، وہ یہ ہے کہ ملازمت کا کوٹا MPA کو ملے گا، سڑک پکی کرانے کا کوٹا MPA MNA کو ملے گا، اسی طرح بجلی دینے کا، گیس دینے کا، سکول اپ گریڈ کرنے کا، یہ تمام راستے MNA اور MPA کے گھر سے جاتے ہیں۔ ڈیولوشن کے یہ بالکل اگینسٹ ہیں جو جمہوریت کی روح ہوتی ہے، ڈیولوشن یہ کرنا نہیں چاہتے، اور آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود لوکل باڈیز کے انتخابات نہیں ہو سکے، اور لوکل باڈیز میں جس طریقے سے ان کو ایمپاور کیا گیا تھا پریزیڈنٹ مشرف کے دنوں میں، انہی پولیٹیکل پارٹیوں نے، مسلم لیگ کیو اور ان کے اتحادیوں نے مل کے آہستہ آہستہ وہ تمام اختیارات ان سے 4 سالوں میں واپس لے لیے اور ان کو بھی ریڈنڈنٹ بنا کے چھوڑا۔ اس کے بعد سے آنے والی 2 حکومتوں نے ان کے انتخابات کرانے ضروری ہی نہیں سمجھے، اور جو ہوئے ہیں وہ معطل ہوئے پڑے ہیں، اور جو ابھی بحال ہوئے ہیں دسمبر تک ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو وہ جمہوریت جو ڈیولوشن کی حامی نہ ہو، جو لوگوں کو ایمپاور ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ یقیناً لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں کرنا چاہتی، اور وہ تمام تر جسے ارتکاز دولت اور ارتکاز طاقت کہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے گھرانے تک رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی انفارچونیٹلی سسٹم چل رہا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات جو ہر جماعت کا رویہ رہا ہے، پاکستان میں کسی آدمی نے ریولوشنائز کر کے نہ ٹیکس کلیکشن کے سسٹم کو بہتر کیا، نہ ٹیکس ریفارم، نہ جوڈیشل ریفارم، نہ لینڈ ریفارم، نہ ایجوکیشن ریفارم، نہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے کی، نہ پولیٹیشنز نے کیا۔ تو جب سسٹمیٹک امپروومنٹ کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا
تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ قرض لو، 5 سال حکومت کرو، کوئی پیرامڈز بناتا ہے اورنج ٹرین کی صورت میں، کوئی میٹرو بناتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بنا کے ملک کو مقروض کر کے یہ جا وہ جا، اور اگلے انتخابات کے لیے پھر وہ آ جاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر جو ابھی بات بار بار ہو چکی ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے، اور ضمیر فروشی کی حد یہ ہے کہ لوگ چند ٹکوں کی خاطر ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی بوٹی کے لیے بھائی کی گائے ذبح کرنا۔ یہ ہمارا رویہ ہے انفارچونیٹلی، اور اس کام کے لیے اتنی مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ مگر سیاسی قیادت ہو، لیڈر تو ہوتا وہ ہے نا جسے قوم کو تربیت دینی ہوتی ہے، وہ تربیت دیتا ہے۔ تو یہ وہ تربیت کہاں ہے، اور پھر اب کیا ہوگا کیا؟ عامر ضیاء صاحب، ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کئی مرتبہ کہتے سنے گئے جی ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے کہ سب بیٹھ جائیں اور طے کریں کہ ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ کیا یہی ایک راستہ باقی بچا ہے، یا جو سسٹم چل رہا ہے اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہیں سے بھی کہ جی عوامی کی بھی کوئی سن لے، کچھ بہتری نظر آ جائے؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ گفتگو میں شریک تھے میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار اور صحافی، میجر ریٹائرڈ جناب اعجاز آوان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، عامر ضیاء صاحب موجود تھے، اور جو گفتگو بریک سے پہلے ہوئی اس میں اس بات پر تو تقریباً سبھی متفق ہیں کہ پاکستان جس ڈائریکشن میں چل رہا ہے اس میں تبدیلی کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا، بلکہ بھٹی صاحب کا تو ایک موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ڈائریکشن لیس جا رہے ہیں۔ ہم پشاور کی بس میں بیٹھ کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد سے چلیں گے تو کراچی پہنچ جائیں گے، حالانکہ بس تو پشاور جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال اگر ہے، اور اپوزیشن میں بھی ہمیں کوئی دمخم نظر نہیں آ رہا کہ اپوزیشن اس نظام کو تبدیل کر سکے گی۔ کون سی اپوزیشن؟ وہی اپوزیشن جو بار بار مشرف دور سے آپ دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پھر نون لیگ ہو، انہی کی حکومتیں رہیں، اور پھر اسی تسلسل میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے۔ عوام پریشان ہیں، بے چین ہیں، روزگار نہیں مل رہا، یہ تمام صورتحال ہے اور معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کا جواب ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو خود دینا ہوگا۔